پر انک لمین المرسلین، کہ بے شک آپ تو بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ کہ دیکھیے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ کی کیفیت کیا ہے، اس وقت کے حالات کیا ہے کہ مشرکین مکہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کل تک جو صادق اور امین کہہ رہے تھے وہ آج جو ہے آپ کو ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں، کہ جادوگر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ غلط بات ہو، ایک آدمی کو جب بار بار کہا جائے، بار بار یہ کہا جائے کہ تو ساحر ہے، تو کاہن ہے، تو مجنون ہے، اور ایک نہیں پورا شہر مل کر ایک بات کہے، جیسے پروپاگنڈا جو ہوتا ہے اس کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ غلط بات کو اتنی مرتبہ کہا جائے کہ اب اس کا یقین ہونے لگ جائے۔ تو ایسے ہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں چاروں طرف سے کہا جا رہا ہے آپ نعوذ باللہ ساحر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ مجنون ہیں۔ تو ایک طرح سے انسان کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، واقعتاً کیا میں مجنون ہوں، واقعتاً کیا میں ساحر ہوں، کیا میں کاہن ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ انک لمین المرسلین، کہ آپ تو بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ کو اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ رسول ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لمین المرسلین، آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہے، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ رسول ہیں، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں بھی ایک طرح کی تسلی ہے کہ مجھ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ آدمی کہیں کسی اجنبی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں پر اپنے جیسا کوئی نظر آ جائے تو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اس راستے پر، نبوت والے راستے پر آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ پوری ایک جماعت ہے رسولوں کی جو جس طریقے پر آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے پر کام کر چکے ہیں۔ ایک بات علماء نے اس میں یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں پر آپ نے یہ نہیں فرمایا، بظاہر دیکھیے اس آیت کے مخاطب، سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انک لمین المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، بھیجے ہوئے لوگوں میں سے۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ جہاں جہاں پر قرآن کریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ مخاطب کا صیغہ استعمال فرمایا، انک بے شک آپ، تو آپ سے کون مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اولین مخاطب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہر وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا مخاطب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ذات تنہا ہے، ایک اکیلا۔ تو قل آپ فرما دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ فرما دیجئے، سب سے پہلے خطاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ لیکن کیا صرف اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو صرف کہا گیا ہے کہ آپ یہ بات لوگوں سے کہیں؟ نہیں، بلکہ ہر اس شخص سے کہا جا رہا ہے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے یا اس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ تو ہر ایک سے گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، کہو، یہ بات کہو، کیا بات کہو؟ هو اللہ احد، کہ اللہ کی ذات ایک تنہا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی مخاطب کا صیغہ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے اس سے اولین مخاطب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہر وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کو کرتا ہے یا سنتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا انک لمین المرسلین، آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تو اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور کون مراد ہے؟ ہر وہ شخص جو اس آیت کو پڑھتا ہے یا اس آیت کو سنتا ہے۔ تو اللہ اس سے کہہ رہے ہیں انک لمین المرسلین، کہ تم بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو بھی ایک کام دے کر بھیجا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا، کس کے لیے نازل ہوا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوا۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اس بات کا مخاطب ہے کہ انک لمین المرسلین،
کہ تم بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہو کہ تمہارے ذمے میں ایک کام دیا گیا ہے اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے اسے واپس بلا کر اس کی کارگزاری لی جاتی ہے کہ آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ذمہ دار ہیں، ایسے ہی اس پیغام کے ذمہ دار ہر وہ امتی ہے جو اس آیت کو پڑھتا ہے یا اس آیت کو سنتا ہے یا اس آیت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا لمین المرسلین، کہ تم بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم رسولوں میں سے ہو، کیا فرمایا؟ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے۔ ایک بھیجا ہوا ہوتا ہے اور ایک رسول ہوتا ہے، رسول بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن رسول کہتے ہیں صاحب شریعت نبی کو۔ ایسے نبی کو رسول کہا جاتا ہے جو صاحب شریعت ہو، جو شریعت لے کر آیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو الگ سے کوئی شریعت نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ تو بات سمجھ رہے؟ رسول کہتے ہیں صاحب شریعت نبی کو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمانے کہ تم سب رسولوں میں سے ہو۔ اگر یہ بات کہی جاتی تو بات بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا۔ فرمائیں گے انکا لمین المرسلین، تم لوگ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہو۔ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی یہ امت بھی ہے۔